شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمین پر شہ نشان کھینچتے ہیں، زمین پر شہ نشان کھینچتے ہیں، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، کہاں بیڑیاں اور کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، عجب حال ہے دختر فاطمہ کا، عجب حال ہے دختر فاطمہ کا، ردا سر سے زارواں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، قدم بیڑیوں میں ہے رسی میں بازو، قدم بیڑیوں میں ہے رسی میں بازو، یہ دکھ عابد ناتواں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، کہاں روک اکبر نے اے درد تھم جا، کہاں روک اکبر نے اے درد تھم جا، کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں، شبیہ امام زمان پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। ठीक है आइए। बात जो पूछूं तो बता दे मेरे दिल भर। आका जो कहा करते हो शबीर को अक्सर क्या दे गए हैं खाते गुलामी तुम्हें है डर। क्या दे गए हैं खाते गुलामी तुम्हें है डर। आका जो कहा हो किसी भाई को किसी ने क्या मोल लिया है तुम्हें। फर्जंद अली ने ये सुनते ही अब्बास ने बस आँख फिरा ली और रो के कहा क्या निकाले। ज़हरा ने मुझे दूध पिलाया हो तो कह दो। जिब्रील ने झूले में झुलाया हो तो कह दो। नाना ने जो कांधे पे चढ़ाया हो तो कह दो। घर बचाया हो मुझे आया हो तो कह दो। घर बचाया हो मुझे आया हो तो कह दो। जर्रा कभी खुर्शीद का हम सर नहीं होता। कतरा कभी दरिया के बराबर नहीं होता। एक रोज कहाँ मादरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
جب گئے عباس مارے سلامی جب گئے عباس مارے علی روتے تھے دریا کے کنارے سلامی جب گئے عباس مارے گلوے نازنی پہ تیر کھا کر علی اصغر جو دنیا سے سدھارے سلامی جب گئے عباس مارے سرانے لاش کے تعبیر شب علی اصغر پکارے سلامی جب گئے عباس مارے بھلا یہ کون سا انصاف ہے کہ سکینہ کو تماچے شیور مارے سلامی جب گئے عباس مارے علی کی بیٹیاں اور بیردائے کوئی مقنا کوئی چادر اتارے سلامی جب گئے عباس مارے چچا کی لاش سے بولی سکینہ شکینے لے لیے گوہر ہمارے سلامی جب گئے عباس مارے سر شبیر سے بولی سکینہ دلا دو شبر سے گوہر ہمارے سلامی جب گئے عباس مارے سکینہ نے کہا لوگوں سبب کیا نہیں اب تک پھرے بابا ہمارے سلامی جب گئے عباس مارے سکینہ نے کہا پانی پیوں کیا ہوئے تشنا دہن بابا ہمارے سلامی جب گئے عباس مارے یہی صغرا کو تھا ہر دم تصور کعبہ میں دیکھیے بابا ہمارے سلامی جب گئے سلوات بابا سے بولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد وآل محمد باز بلند سلوات درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرمائیں. حاجی روشن علی ابن داؤد ناصر، سیدھی بائی روزہ حاجی روشن علی، حاجی محب علی ناصر ابن حاجی روشن علی ناصر اور جملہ مومنین.
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات برادران ایمانی، حدیث ثقلین کے حوالے سے جس گفتگو کا آغاز 11ویں سفر سے ہوا، وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے اور اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس حد تک مجھے آپ کی خدمت میں اپنے بیان کو لے جانا تھا وہ پائے تکمیل تک معاملہ نہیں پہنچ پائے گا، اور بہت سی چیزیں اور بہت سے تفصیلات ہیں کہ جو شاید پیش کرنے سے قاصر رہوں. حیات رہی تو آئندہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی. آج ہم لوگ 7ویں مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور بات صرف ان صحابہ کی ہو پائی کہ جنہوں نے ابتدا میں قربانیاں دی. حدیث ثقلین کے حوالے سے گفتگو کرنے کا مقصد میں روز یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں اور خصوصی طور پر ہم موالیان اہل بیت کے خلاف جو ان کے مزاج میں غلط فہمیاں ہیں اور جس کی بنیاد پر نفرتیں ہیں، کم سے کم سچائیوں کو ظاہر بھی کیا جائے اور غلط فہمی پالنے والوں کو آئینہ بھی دکھایا جائے کہ آپ جس بات کو سوچ رہے ہیں وہ خلاف قرآن بھی ہے، خلاف حدیث بھی ہے اور خلاف تاریخ بھی. پیغمبر نے جو کہا ہے وہ آپ کے بڑوں نے آپ تک پہنچایا نہیں. ساری دقت اور ساری پرابلم اور ساری مصیبت یہی ہے کہ جس پیغام کو پیغمبر امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانا چاہتے تھے وہ پیغام علماء تک تو آیا
اور انہوں نے اس پیغام کا اقرار بھی کیا اور اپنی کتابوں میں بھی لکھا، مگر وہ پیغام عوام الناس تک کنوے نہیں ہوا، عوام تک وہ میسج نہیں پہنچا۔ اب کیا مجبوریاں تھیں ان علماء اسلام کی، ان اکابرین کی، ان بڑی ہستیوں کی کہ جن کو کبھی مجدد الف ثانی کا لقب دیا گیا، جن کو کبھی امام کہا گیا، جن کو مختلف القاب سے نوازا گیا، لیکن نہ جانے ان کی کیا مجبوریاں تھیں کہ انہوں نے سادہ لو عوام کو گمراہ رکھا۔ جو ہمارا قبیلہ تھا اس کا مرحلہ ہی الگ تھا، اس لیے کہ ہم ابتدا سے قرآن اور اہل بیت سے وابستہ تھے، تو ہم قرآن کے حوالے رہے، ہم تعلیمات اہل بیت کے سائے میں پروان چڑھتے رہے۔ حکومتوں نے ہم کو نشانہ بنایا، کیوں بنایا؟ بالکل سامنے کی بات ہے کہ حاکم کا مزاج ہوتا ہے منمانی کرنا، وہ چاہتا وہ جو سوچے وہی دین بن جائے۔ یہ حاکموں کا مزاج، بادشاہوں کا ہمیشہ سے یہ مزاج رہا ہے، ان کی ذہنیت یہی رہی ہے کہ وہ جو چاہیں وہی قانون بن جائے، وہی دین بن جائے۔ اور یہ مزاج اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جب کسی کو کوئی چھوٹا سا اقتدار ملتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب خدا بھی اس کی بات مان لے گا۔ یہ تصور ابتدا سے، اور اس کی مثالیں قرآن نے بھی بیان کی، اور دو عظیم ترین مثالیں ہیں، ایک نمرود ہے، ایک فرعون۔ یہ دو مثالیں قرآن نے پیش کی ہیں کہ یہ سمجھنے لگے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ ہے۔ تو وہ نمرود اور وہ فرعون تو واصل جہنم ہو گئے، لیکن ہر دور میں ہمیں چھوٹے چھوٹے فرعون اور چھوٹے چھوٹے نمرود نظر آتے ہیں، تو تخت پر بیٹھ کر اپنی فرعونیت کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ حکومت کسی بھی زاویے سے آئے مزاج یہی بناتی ہے، کسی بھی زاویے سے۔ اس موجودہ عہد میں کچھ ممالک ہیں کہ جہاں بادشاہی ہے، لیکن میجارٹی ایسے ملکوں کی ہے کہ جہاں ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کے لیے جس کو آپ پرجاتنتر کہتے ہیں، جمہوریت کہتے ہیں، خود آپ کا ملک ایک بہت بڑا نام رکھتا ہے، لیکن اقتدار اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو وہ کہہ دیں وہ قانون بن جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب چھوٹا سا کوئی منصب مل جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ قانون ہو جائے، اس کی بات سے کوئی انکار نہ کرے، اس کی بات سے کوئی ڈینائی نہ کرے، کوئی اس کے سامنے کوئی رائے نہ پیش کرے۔ اب غور فرمائیں، یہ مزاج۔ تو جب اسلام جو نظام ہدایت تھا نظام حکومت میں ڈھل گیا تو وہاں جو لوگ تخت پہ بیٹھے ان کا بھی مزاج یہی بن گیا کہ جو وہ کہیں وہ قانون بن جائے۔ ان کو کسی سے خطرہ نہیں تھا، وہ جو چاہیں گے منوا لیں گے۔ ان کے مد مقابل صرف اہل بیت تھے کہ جو ان کی لاقانونیت کو قانون نہیں بننے دے رہے، تو ان کے اگینسٹ ان کا سلسلہ رہا، اور پھر انہوں نے علماء کی خدمات حاصل کی، علماء کو خریدا، اور اس خرید و فروخت میں یہ کوشش کی گئی کہ عوام تک اہل بیت کا میسج نہ پہنچے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ورث ازا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہ عوام تک تعلیمات اہل بیت پہنچانے کا سب سے بڑا وسیلہ، اس میں اقتدار کی بو باس نہیں۔ اس ورث ازا کی تہذیب یہی ہے کہ جو آتا ہے وہ خاکسار بن کر آتا ہے۔ اس ورث ازا کی تہذیب یہی ہے کہ جو آتا ہے وہ خاکسار بن کے آتا ہے۔ اور میں کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں ہمارے شمیم بھائی نے سوچانی کی، لوگوں نے بہت اچھا سوچ کہ میں کیا میرے مولا نے پڑھوا دیا۔ ابھی کل یا پرسوں کوئی انجمن ماتم کر رہی تھی تو لوگوں نے ماشاءاللہ بچوں بہت عمدہ ماتم کیا، ادھر سے کیا جواب آیا، ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو مولا کر رہا ہے۔ اب یہاں جو اقتدار اعلیٰ بظاہر سمجھا جاتا ہے وہ اقتدار نہیں ہے، وہ ہے کرسی جس پہ ذاکر بیٹھا۔
ذاکر نے اچھی مجلس کی، مجھ سے یا کسی بھی ذاکر سے ان کا کیا کہنا کیا مجلس پڑھتی، ہم نے کہا بی بی پڑھوا رہی۔ تو یہ جو رجحان ہے اس ورش اعضا کا، یہ ہمیں خاکسار رہنے دیتا، اور یہ خاکساری اتنی بلند ہوتی ہے کہ پھر آخرت میں انہی کا اقتدار ہے جو جہاں یہ جو ہمارے مزاج میں خاکساری پیدا ہوئی ہے ورش اعضا کی بدولت، کیوں؟ صرف رسول کے اس حکم کو مان لینے کی وجہ سے کہ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا اہل بیت، اور ان دونوں راستوں سے، ان دونوں وسیلوں سے تمہیں وابستہ رہنا، اس لیے کہ اہل بیت نے کبھی غرور کا درس ہی نہیں دی۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ عجب ذات واجب کو زیب دیتا، عجب یعنی یہ کہنا کہ میں، یہ کہنا کہ میں، جس کو آپ گھمنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، غرور بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو فقہی زبان میں عجب کہیں، کہ عجب بس ذات واجب کے لیے، اسے یہ حق ہے کہ وہ کہے میں خالق ہوں، باقی کسی کو یہ حق نہیں۔ یہ امام فرما رہے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں۔ تو کہنے والے نے کہا حضور آپ تو اقتدار اعلیٰ پر ہیں، اور کہ نہیں یہ حق ہم اپنے آپ کے لیے بھی روا نہیں رکھتے، یہ حق ہم اپنے آپ کے لیے بھی روا نہیں رکھتے، یقیناً اللہ نے ہم کو اقتدار دیا ہے، نوازا، مگر وہ ہمارا رب ہے، مگر وہ ہمارا رب ہے۔ تو جب وہاں اس منزل پر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم غلام اور خاکسار لوگ بھلا غرور کر کے کیا پائیں گے، ہم کیا پائیں گے؟ تو یہ جو انا کے بت ہیں یہ اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں ڈوبتے ہیں، یہ جو دلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی دنیاوی طور پر ہم بھی انا پرست ہو جاتے ہیں، کسی معاملے میں کسی نے کوئی بات کہنا، تم کیا بول رہے ہو، تمہیں کیا خبر؟ کسی نے مثلا مثال کے طور پر، میں اپنی ہی مثالیں دیتا ہوں، کہ میری مجلس کے لیے کہا بھائی یہ بات جو آپ نے پڑھی یہ ہماری سمجھ میں نہیں، یوں تو ہم نے ایڈ کر کہا تم نے کتنی کتابیں پڑھی، تم نے کیا پڑھا؟ تو یہ جو آنا ہے یہ بھی اس بارگاہ میں قابل قبول ہے، اس بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو یہاں آنا نہیں ہے، یہاں عجب نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہم ورش اعضا سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے خاکسارانہ زندگی پر ہی ہمیں فخر ہے، ہمارا رشک وہی زندگی ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کا مزاج یہی ہو جائے کہ غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، طاقت کا نشہ نہ ہو، اقتدار کے نشے میں انسانوں کو کہیں کمتر نہ سمجھا جانے لگے۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی کہ جب حکومت کے حصار سے نکلیے گا اور اہل بیت کی غلامی کو اختیار کیجیے گا، حصار حکومت سے نکلیے اور غلامی اہل بیت کو قبول کیجیے، یہی مرحلہ ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے مسلمان بھائی ہیں سب اس راستے پر آئیں اور وہ اس بات کو سمجھیں کہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا کہ ہم اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ پہنچا سکیں کہ جس پر اتفاق ہے کہ اس سے زیادہ سچی حدیث کا ہونا ممکن نہیں۔ تو ہر مسلمان یہ تو جانے کہ پیغمبر کیا کہتے ہیں، قرآن سے جڑے رہنا، اہل بیت سے جڑے رہنا۔ اب جن کو اہل بیت کا دامن چھوڑنا تھا ان کو ایک کیریکٹر بھی تو لانا تھا سامنے کہ اہل بیت نہیں تو کون؟ تو عالم اسلام کے وہ لوگ کہ جو حکومت پسند تھے انہوں نے صحابہ کا استعمال کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ ایسے، ان حکومت پسند لوگوں نے صحابیت کو سامنے رکھا کہ ہم اہل بیت اطہار کے مد مقابل صحابیت کو لے آئیں گے کہ ہم ان سے دین لے رہے ہیں، ہم ان سے ایمان لے رہے ہیں۔ جبکہ صحابیت کا عالم یہ ہے کہ دوسرے خلیفہ نے یہ اعلان کیا، اب دیکھیں صحابیت کا جو عالم ہے اور جو دوسرے خلیفہ نے اعلان کیا ہے اس بات کو محسوس کیجئے
انہوں نے کہا دوسرے خلیفہ نے کہ جب مسجد میں علی موجود ہوں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ فتویٰ دے. جب مسجد میں علی موجود ہوں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ فتویٰ دے. اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی اعتراف ہے کہ اہل بیت کے سامنے صحابہ کو بھی بولنے کا حق نہیں ہے. تو جب حضرت عمر کو یہ اعتراف ہے کہ اہل بیت کے سامنے صحابہ نہیں بول سکتے تو تم اس کو مان کر علی سے آگے بڑھنے کی جسارت کیسے کر سکتے ہو؟ جیسا کہ کتابوں میں کی گئی. بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد تو اسی لیے میں نے چاہا کہ صحابہ کے بھی کچھ حالات حاضر کیے جائیں تاکہ یہ جو بلیم ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں یہ بلیم ہمارے اوپر ہے الزام. اور میں نے کہا کہ ہم ہی صحابہ کو مانتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں مانتے. اس لیے کہ جب صحابیت کا پرچم اٹھایا جاتا ہے ہم کو چھوڑ کر جب لوگ اٹھاتے ہیں ہمارے اگینسٹ عزاداری کے اگینسٹ جو ہندوستان اور بر صغیر کا مزاج ہے میں یہاں کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ عزاداری کے مقابلے میں اہل بیت کے مقابلے میں جب لوگ آتے ہیں تو صحابیت کا پرچم بلند کرتے ہیں. ہم توہین صحابہ نہیں ہونے دیں گے. ہم صحابہ کی عظمت کے لیے جان دے دیں گے. ہم تحفظ ناموس صحابہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. اس قسم کے بینر بھی لگتے ہیں پمفلٹ بھی لگتے ہیں آوازیں بھی دی جاتی ہیں اور عام مسلمانوں کو ان میں شامل کیا جاتا ہے. صحابہ کا نام لے کر عام مسلمانوں کو شامل کیا جاتا ہے. اب ان کو تو کئی صدیوں سے گھٹی میں پڑا ہے کہ صحابہ بڑے محترم لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں محترم نہیں لیکن اس معیار کو پہچانیے کہ معیار صحابیت کیا ہے. اس معیار کو محسوس کیجئے کہ معیار صحابیت کیا ہے. کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ صحابیت کے معیار کو قرآن پیش کرتا ہے. ہر صحابی محترم ہے اس وقت تک جب تک تقوی اور ایمان پر. ہر صحابی محترم ہے جب تک تقوی اور ایمان پر ہے. قرآن نے یہی معیار پیش کیا. تو اب تقوی اور ایمان سے ہٹ کر اگر کوئی صحابی ہو تو حوض کوثر سے بھی لوٹا دیا جائے گا جیسا صحیح بخاری نے کہا. حوض کوثر سے بھی لوٹا دیا. تو اسی بات کو ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان بھائی سنیں. کوئی صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا لیکن یہ جو پرچم اٹھانے والے سیاسی لوگ ہیں صحابیت کے نام پر آپ کو بلاتے ہیں اور آپ دھوکے میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے. صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے. کبھی ان پرچم برداروں سے پوچھئے کہ کن صحابہ کو برا کہا جاتا ہے. سوال کر لیے کن کو تو وہ 11-12 نام لیں گے. یہ 11-12. اب ان سے دوسرا سوال کر لیے کہ پیغمبر کے کیا یہی 12 اصحاب ہیں؟ کیا پیغمبر کے یہی 12 اصحاب؟ اگر یہی 12 اصحاب ہیں اور نہیں ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اور صحابی ہیں تو صرف 11-12 لوگوں کا پرچم بلند کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمام صحابیت کے تحفظ کی بات کیجئے. آپ صرف ان لوگوں کو سامنے لاتے ہیں کہ جو اصل میں صحابیت کے نام پر ہوس حکومت کے اسیر ہیں. اس بات کو ذرا سا محسوس کیجئے. حضرت نگرامی تو اسی حوالے سے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ احد میں کتنے صحابہ تھے جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا. آج گفتگو آگے بڑھتی. 3 ہجری احد کا مارکہ ہے. اسی 3 ہجری میں ایک دردناک واقعہ صحابیت کے ساتھ گزرا جس کو تاریخ المیہ رجی کے نام سے جانا. بزرگ جانتے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن بچے شاید اس واقعات سے واقف نہ ہوں اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ المیہ رجی. یہ المیہ رجی ایک ٹھکانے کا نام ہے. کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے اسلام قبول کیا تو ہم مسلمان ہو گئے. ہماری پوری بستی مسلمان. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی زیارت کے لیے آئے. اب یہ جو مسلمان ہو کر زیارت کے لیے آئے یہ کون ہے؟ یہ صحابی. وہ صحابی کے لیے انہوں نے کہا ہماری بستی میں علم دین کے لیے آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے. ہماری بستی میں علم دین کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج. انہوں نے اصرار کیا تو رسول اللہ نے 7 یا 10 لوگوں کو بھیجا کہ جو جا کر ان کو دین سکھائیں قرآن سکھائیں. ظاہر ہے رسول نے جن کو منتخب کیا تو وہ رسول کے تربیت یافتہ ہوں گے. دین سکھانے کے لیے بھیجا
قرآن سکھانے کے لیے بھیجا۔ اب یہ 7 لوگ یا 10 لوگ چلے، اس میں خبیب بن ادئی تھے، اس میں منذر بن عامر تھے، اس میں طارق بن عبداللہ تھے، 7 نام فوق بالگرامی نے لکھے اور 10 کی روایت کی ہے۔ ابن اسیر نے 6 لوگوں کی روایت کی ہے، نام کسی کا نہیں لکھا۔ پھر اس جملے کو میں دہراؤں گا کہ جب صحابیت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو تمہارے مورخ نام نہیں لکھتے ہیں، ہمارے کیا فضائل بیان کرتے ہیں۔ اولاد حیدر فوق بالگرامی مرحوم، خدا غریق رحمت کرے، تاریخ اسلام لکھی ہے اور عظیم الشان خدمات انجام دی۔ ہر معصوم کے لیے ایک جلد انہوں نے لکھی، مولا متقیان کے حوالے سے بھی، بطول کے حوالے سے بھی، مولا حسن کے حوالے سے بھی، سب کے حوالے سے ایک جلد لکھی۔ اور جب شبلی نعمانی نے تاریخ اسلام لکھی، اس تاریخ اسلام کے جواب میں صحیح تاریخ اسلام کیا ہوگی، اسوۃ الرسول کے نام سے جناب فوق بالگرامی نے لکھی۔ آپ پڑھیے اس میں صحابیت کا کتنا تذکرہ۔ ابن اسیر نے کہا 6 صحابی گئے تھے، فوق بالگرامی نے کہا کہ 10 گئے تھے، 7 کے نام دے دیے کہ یہ 7 لوگ تھے جو گئے، اور یہ 7 لوگ منذر بن سعد کی سربراہی میں گئے تھے، یہ لوگ گئے تھے۔ اور نعمان بن ثابت بعضوں نے لکھا ہے ان کی سربراہی میں گئے تھے، یہ 7 لوگ گئے۔ تو جب مقام رجی پر پہنچے تو وہ جو مسلمان بن کر آئے تھے انہوں نے قبیلہ حزیل، کافروں کا ایک قبیلہ، ان کو خبر دے دی کہ ہم گھیر کر کچھ مسلمانوں کو لائیں۔ اچھا، اور بھائی تو قبیلہ حزیل سے 200 لوگ آئے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، 200 لوگ آئے۔ تو جب 200 لوگ آئے تو منذر بن صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے میزبان نے دھوکہ کیا، تو ہم تلواریں نکال کر ان پر اٹیک کرتے، اور انہوں نے تلواریں نکال لی۔ تو جب آئے انہوں نے دیکھا کہ تلواریں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو احد میں پٹے ہوئے۔ اب جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار دیکھی رسول کے صحابہ کے ہاتھ میں، تو میں نے کہا بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم تم کو پناہ دے رہے ہیں، تم کو ہم مکے لے جا کر بیچ دیں گے، تم ہماری امان میں آ جاؤ۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ ہم خدا کی امان میں رہتے ہیں اور کافروں کی امان لے کر اپنے ایمان پر داغ نہیں لگاتے۔ یہ رسول کے صحابہ ہیں، رسول کے تربیت کیے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافروں کی امان لے کر، تاریخ میں یہی جملے ہیں، کافروں کی امان لے کر اپنے ایمان پہ داغ نہیں لگائیں گے۔ تو جب صحابی کافر کی امان میں نہیں رہتا تو نبی کافر کی امان میں کیسے رہتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم امان میں نہیں رہیں گے۔ یہ لڑے تو 8 لوگ قتل کر دیے گئے۔ ایک نام ہے رسول کے عظیم ترین صحابی خبیب بن ادئی کا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ایک نام ہے زید بن دشنہ، یہ 2 بڑے عظیم ترین صحابی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ خبیب بن ادئی وہ تھے کہ جنہوں نے جنگ احد میں ایک کافر حارث کو قتل کیا تھا، یہ خبیب بن ادئی حارث کو قتل کیا تھا، اور حارث کی ماں نے منت مانی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے قاتل کا سر کاٹ کر اس کے اندر شراب بھر کے پیوں۔ یہ خبیب بن ادئی ہیں رسول کے صحابی، صحابی ہوں تو اللہ بھی کرم کرتا۔ ان کو قتل کر دیا گیا، لوگ سر کاٹنے کے لیے بڑھے تو معجزہ رونما ہو، بھیڑ سمجھتے ہیں ہم لوگ، جس کو جونپور کی زبان میں برے کہتے ہیں، لکھنؤ کی زبان میں بھیڑ کہتے ہیں۔ اتنی بھیڑیں ان کے لاشے کے چاروں طرف اکٹھا ہو گئی کہ ان 200 میں کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ جا کر سر کاٹ لے، جو کوئی بڑھتا تھا بھیڑیں حملہ کر دی۔ چلو اس وقت بھیڑ ہے،
رات بھی ہو گئی، کل ہم آئیں گے۔ اور رات میں ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ حضرت خبیب بن ادئی کا جنازہ پانی میں بہہ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا۔ اللہ نے رسول کے صحابی کی عزت کو بچانے کے لیے، اچھا غور پائیں کہ یہ معجزہ ہے خبیب بن ادئی کے ساتھ، اور زید بن دشنا کو گرفتار کر کے مکے لے جایا گیا۔ زید بن دشنا نے احد میں ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو اس کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے خرید لیا، کہا ہم ان کو خرید لیں، اور ان کے قتل کا انتظام کیا، سولی کا اہتمام کیا، اور ان کو قیدی بنا لیا، اور پورے مکے کو جمع کیا گیا جشن کے لیے کہ یہ لوگ آ کر قتل کریں اور لوگ تماشا دیکھیں۔ اب ان کو گرفتار کر کے جب لے جایا جا رہا تھا تو ابو سفیان سامنے آیا۔ ہاں، پہچان لیں ابو سفیان جو ہمیشہ سے اسلام کا دشمن رہا۔ تو ابو سفیان نے آ کر زید بن دشنا سے کہا کہ صرف ایک سوال کا جواب دو کہ اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے تو تم کیسا محسوس کرتے؟ تو زید بن دشنا نے کہا، اس نے کہا کہ محمد ہوتے ہو تم کو چھوڑ دیا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو تلوار و تیر ہیں، میرے نبی کے بدن پہ کانٹا بھی چبھ جائے اور میں بیٹھا رہوں، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے بدن پہ کانٹا نہ چبھنے دے۔ تیروں کی بوچھار میں حضور کو چھوڑ کر آنے والا آپ کی اصطلاح میں صحابی ہوگا، قرآن کی اصطلاح میں نہیں۔ اور 4 ہجری میں پھر ایسا ہی واقعہ ہو۔ یہ 3 ہجری احد کے بعد کا واقعہ ہے، جس کو علمیہ رجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ایک جماعت نے آ کر حضور کی زیارت کی اور اپنے اسلام کا اقرار کیا اور اپنے آپ کو گویا صحابیت کے شرف سے نوازا کہ ہم صحابی ہو گئے اور صحابیوں کو لے کر گئے۔ اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ جو لے کر جا رہا ہے وہ بھی صحابی، جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی صحابی۔ اب یہ صحابی جو لے کر جا رہا ہے یہ غدار نکلا، اس نے نبی کے صحابہ کا قتل کر دیا۔ اب اگر سب صحابہ عادل ہوتے ہیں تو یہ جو لے گئے ہیں کیا ان غداروں کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ ان کو بھی کہا جائے گا رضی اللہ؟ تو عالم اسلام بہت مشکل سے کہتا نہیں یہ تو رضی اللہ نہیں ہے، یہ تو لعنت اللہ ہیں، نبی سے دھوکہ کیا اور صحابی کو لے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کی جماعت میں رضی اللہ الگ ہوتے ہیں، لعنت اللہ الگ ہوتے ہیں۔ وہ طبقے پائے جاتے ہیں، آپ کی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ لعنت اللہ ہیں، جو رجی کے حادثے کے ذمہ دار ہیں اسی جماعت کے لوگ ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، جو قتل ہو گئے وہ بھی صحابی ہیں۔ بس ہم میں آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ رسول کی حیات کے لعنت اللہ کو پہچانتے ہیں، رسول کی وفات کے بعد کے لعنت اللہ کو نہیں پہچانتے۔ گزارش یہ ہے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ جو بعد میں لعنت اللہ ہو گئے ان کو پہچانیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ لعنت اللہ سے وابستہ ہو گئے تو آپ دہشت گرد کہلانے لگے۔ اگر آپ نے صاحبان لعنت کو لعنت کے حصار میں رکھا ہوتا اور جو رضی اللہ تھے ان کو رضی اللہ مانا ہوتا تو آپ دہشت گرد نہ بنتے کبھی۔ یہ تجزیہ ہے۔ تو بہرحال یہ رجی کا واقعہ ہوا، اور اسی کے بعد ایک واقعہ بیر معونہ کا ہے۔ بر العلم کی جنگ سنی آپ نے؟ تو یہ بر کنویں کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک جماعت آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم آپ کے لیے تحفہ لائیں۔ آنے والے کا نام تاریخ نے برا بن عازب لکھا۔
یہ مدینے کا نہیں، ایک برا بن عازب انصار میں بھی گزرے ہیں، یہ وہ نہیں، یہ دوسرا برا بن عازب ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہم تمہارا تحفہ اسی وقت قبول کریں گے کہ جب تم اسلام قبول کرو۔ تو اس نے کہا نہیں، اسلام قابل قدر تو ہے مگر میں ابھی نہیں قبول کر سکتا، اور میری بستی کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کی تعلیمات اتنی بہتر ہیں، آپ ہمارے ساتھ اگر ہماری بستی تک چلیں تو پوری بستی اور پورا قبیلہ مسلمان ہے۔ حضور نے کہا نہیں، میں تو نہیں جا سکتا، کہ صحابہ کو بھیج دے، کہا نہیں، مجھے دھوکہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا پورے عرب سے گواہی لے لے کہ جب کوئی برا بن عازب کی امان میں ہوتا ہے تو پھر اس کو امان ملتی، دھوکہ نہیں ہوتا۔ اور یہ فیکٹ تھا کہ اس سے پہلے اس کا نام اس حوالے سے بہتر، وہ لے کر گیا۔ تو یہاں پر بعض روایات میں کہ 40 صحابہ گئے، پوری بستی کو مسلمان بھی کرنا تھا اور دین بھی سکھانا تھا۔ بعض روایات میں کہ 70 صحابہ گئے، دو طرح کی روایتیں، 70 گئے تھے یا 40 گئے۔ یہ لوگ پہنچے وہاں، اور جب یہ لوگ پہنچے اس صورتحال میں کہ معونہ کے کنویں کے پاس پہنچے تو میدان میں اونٹ چرانے کے لیے رک گئے۔ 70 صحابہ میں سے 2 صحابہ اپنے اونٹ کو چراتے ہوئے نکل گئے، اور اب اس نے غداری کی اور کافروں نے آ کر گھیر لیا۔ 70 میں سے 68 صحابہ قتل کر دیے، 68 صحابہ، بہت بڑے مجمع نے حملہ کیا، 68 صحابہ قتل کر دیے گئے۔ یہ جو 2 بچ گئے تھے، اونٹ چرانے گئے تھے، یہ بعد میں آئے تو انہوں نے دیکھا تو وہی برا بن عازب جس نے اپنا نام ڈبو لیا، اس سے پہلے اس کا نام تھا کہ وہ جب کسی کو پناہ دیتا ہے تو اس پہ باقی رہتا ہے۔ اس نے ان کے بال کاٹے، ان 2 صحابہ کے، ان کو بھیج دیا۔ تو رسول نے مدینے پہنچنے کے بعد جب ان حالات کو سنا تو بڑا رنج فرمایا۔ زن گرامی، یہ جو 68 شہید ہو گئے، اس میں بھی بہتوں کے نام ہیں، تاریخ المسعود ہے اور پوری فہرست ہے جو کتابوں میں موجود ہے، نام گنوانے سے کوئی صرف وقت ہی جائے گا۔ یہ بہت سے نام ہیں جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، یہ سب بدری صحابہ ہیں۔ کیا آپ نے کسی جلسہ صحابیت میں ان صحابہ کا ذکر سنا؟ میرا سوال یہ کہ کیا کبھی یہ ذکر آپ نے سنا؟ کیا یہ صحابہ نہیں ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں؟ جب یہ صحابہ ہیں تو ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں انہی کا ذکر ہوتا ہے صحابیت کے نام پر جنہوں نے لوٹ مار کی ہو، جنہوں نے حق اہل بیت کو غصب کیا ہو؟ میرے بھائیوں، یہ بات آپ پھیلائیں، لوگوں سے سوال کریں، مگر فتنے کے انداز میں نہیں، تہذیب کے انداز۔ اسلام فتنے کو دوست نہیں رکھتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ پیدا، لیکن آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، آپ کو ہر مسلمان سے سوال کرنے کا حق ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، اس زاویے سے پوچھئے کہ آپ کی بات بھی پہنچ جائے اور کوئی فتنے کا پہلو بھی نہ ہونے پر، یہ ضروری ہے۔ تو یہی بات ہماری بھی ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں ان صحابہ کا تذکرہ کیوں نہیں۔ اور 4 ہجری کے آخر میں پوری کوشش کر کے ابو سفیان نے آخری حملہ کیا، جس کو آپ جنگ خندق کہتے ہیں، قرآن جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ خندق 1000 بار کی آپ سنی ہوئی ہے، جنگ احزاب اور جنگ خندق۔ حزب کہتے ہیں پارٹی کو، گروہ، احزاب یعنی بہت سی پارٹیز، جیسے آپ اخبار میں یہ لفظ پڑھتے ہوں گے، آل پارٹیز میٹنگ، جتنی پارٹیاں ہیں سب، اسلام کے خلاف جتنی پارٹیاں تھیں ان ساری پارٹیوں کو ابو سفیان نے جمع کر دیا، اس لیے اس جنگ کا نام ہے جنگ احزاب۔ سارے حزب جو تھے اسلام کے اگینسٹ سب جمع ہو گئے، اور ان سب نے یہ طے کیا کہ اب ڈائریکٹ مدینے پہ حملہ کریں۔ جب یہ طے ہو گیا تو پیغمبر نے بھی جتنا اس وقت اسلام تھا پوری عرب دنیا میں سب کو جمع کر لیا، جتنا اسلام تھا سب کو جمع کر لیا۔ نہیں، اب کوئی مسلمان مدینے کے باہر نہیں، تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، کارواں بھی لے کر جاتے تھے مسلمان، لیکن یہ سارے مسلمان جو جمع ہوئے تو کوئی بھی مسلمان مدینے کے باہر نہیں تھا، سب مدینے میں آ گئے۔ اب مشورہ ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے، تو ایک
عظیم ترین مشورہ سامنے آیا، اور وہ مشورہ کس نے دیا؟ 10 درجوں پر جو فائز تھے حضرت سلمان فارسی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی جب جنگ کرتے ہیں اور دشمن اٹیک کرتا ہے تو ہم خندق کھودتے ہیں، اتنی چوڑی کھائی کہ آسانی سے کوئی اسے پار نہ کر سکے، لہذا ہم مدینے کے باہر جو سرحد ہے جہاں سے دشمن کو آنا، ایک خندق کھودتے، تو اسی لیے جنگ احزاب کا ایک نام جنگ خندق ہے، جنگ احزاب اور جنگ خندق۔ تو جناب سلمان فارسی کے مشورے پہ خندق کھودی گئی۔ تو اس میں بھی بڑا دلچسپ مرحلہ یہ ہے کہ سارے صحابہ خندق کھودتے تھے، تو 2 گروہوں میں بٹ گئے، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ مہاجر جو مکے سے آئے تھے، انصار وہ جو مدینے کے تھے۔ تو انصار بھی خندق کھودتے تھے، مہاجر بھی کھودتے تھے۔ سلمان فارسی کا مشورہ تھا تو انہوں نے ایک الگ لائن بنا لی کہ ہم یہاں سے یہاں تک کھودیں گے۔ تو کچھ پارٹ مہاجرین کھود رہے تھے، کچھ پارٹ خندق کا انصار کھود رہے تھے، اور ایک حصہ تھا جو سلمان کھود رہے تھے۔ دن بھر ہو گیا تو شام کو رسول نے کام کا معائنہ کیا تو نظر یہ آیا کہ مہاجرین نے جتنی خندق کھودی تھی، انصار نے جتنی خندق کھودی تھی، اس سے زیادہ اکیلے سلمان نے کھودی تھی، اس سے زیادہ اکیلے جناب سلمان فارسی نے خندق کھودی تھی۔ تو اب مہاجرین نے جب رسول کو آتے ہوئے دیکھا تو سرمائے کا ہمارا کام تو کم ہے، لیکن سلمان بھی مہاجر ہیں، ان کو اگر جوڑ لیا جائے تو ہمارا کام بڑا ہے۔ تو انصار مدینہ کہنے اللہ کے رسول یہ تو ناانصافی ہے، وہ مہاجر نہیں ہے۔ سلمان جب عرب میں آئے تھے تو مدینے میں پہلے آئے تھے، لہذا ہمارے ساتھ ان کا کام جوڑے گا۔ اب یہ بحث ہونے لگی کہ سلمان مہاجروں میں سے ہیں کہ سلمان انصار میں سے۔ جب یہ دونوں بحث پہ ایکسٹریم پہ پہنچ گئی تو پیغمبر نے کہا نہ سلمان تم سے ہیں نہ سلمان تم سے واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے۔ سلمان ہم اہل بیت۔ اور پھر ایک شخص آیا نعیم ابن مسعود، یہ صحابی رسول، خندق میں جب ابو سفیان کا لشکر آ گیا، سارے حزب یعنی احزاب جمع ہو گئے، تو یہ آیا، اس نے ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے آ کر کہا کہ میرے دل میں تو اسلام ہے، میں اپنے قبیلے کے ڈر سے کبھی اس کا میں نے اظہار نہیں کیا، مگر آج سخت وقت ہے مسلمانوں پر تو میں اپنے اسلام کا اظہار کروں۔ رسول اللہ نے کہا ہم تمہاری دلی کیفیت کو سمجھ گئے، لیکن ابھی اظہار نہ کرو، اس موقع پہ تم کیا مدد کر سکتے ہو یہ بتاؤ، کیونکہ سارے گروہ جمع تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کے ایک ایک فرد ختم کر۔ تو رسول اللہ نے کہا تم ایک کام کر سکتے ہو، کیونکہ تم مسلمان ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، تم ادھر چلے جاؤ، اور وہ جو گروہ ہیں ان کی خبر دو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک کام کر سکتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہ میں ادھر جا کر ان کو آپس میں لڑا سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے اسے پرمیشن دے دی۔ تو ہمیں کیا سبق سمجھ میں آیا؟ ایمان والوں کو متحد رہنا چاہیے، مخالفین کو لڑنا چاہیے۔ یہ جملہ آپ سب لوگوں کے لیے ہے، کم سے کم جو ہمارا گروہ ہے اس کو متحد رہنا چاہیے، جبکہ متحد رہنے کی وجوہ ہیں ہمارے بنیادیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا آپ کا کوئی ذاتی اختلاف ہو، کوئی نظریہ آپ کا ہم سے ٹکرا جائے، ہمارا آپ سے ٹکرا جائے، کسی مسئلے میں ہم کچھ سمجھتے ہوں، ہم کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جتنے بیٹھے ایک بنیاد تو کنفرم ہے کہ یہ رسول اللہ کے بعد خلیفتہ بلا فصل کے قائم ہیں۔ کیا اس کنفرم بنیاد پر مل کر نہیں رہ سکتے؟ برے حالات ہیں ہمارے بھی، میں
कहता तो नहीं हूँ मगर कहना पड़ता है कि हमारे के यहाँ अजीब व गरीब कहते हैं, वो गाली है, वो मुकस्सिर है। मतलब एक अजब मरहला उनका, वो गुलू करते हैं, हाँ वो तकसीर करते हैं, वो मुकस्सिर। हम मुकस्सिर से नहीं मिलेंगे, उनका हम गालियों को तो पसंद ही नहीं करते, मौला के झूठे फजाइल बयान करते हैं, उनका वो तो मौला के फजाइल को घटाते हैं, कम करते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि कोई गाली है अगर मुकस्सिर है, अगर गलती पर है तो वो अपनी गलती को यहाँ भी भुगतेगा, वहाँ भी भुगतेगा। वाह वाह, किसी की गलती को बुनियाद बनाकर कौम में इंतशार ना पैदा हो, कौम में इंतशार ना पैदा हो। उनका हम मुकस्सरीन की जमात से अलग है उनसे, और पूरे हिंदुस्तान में यही माहौल चल रहा है, लखनऊ में भी है, हो सकता है मुंबई में ज़्यादा हो। तो इस हद तक हो गया है कि लोग उलमा को गालियाँ देते हैं, अपने मिजाज के उलमा की तारीफ करते हैं, दूसरे पर तंज करते। ये जो शिद्दत पसंद करो पैदा हो गया है, ये यकीन जानिए कौम के लिए नुकसान है। जो दोनों मरहले, वो जो मुकस्सरीन की तरफ से हैं वो भी, उनमें भी शिद्दत पसंदी है, और जिन पर गुलू का इल्ज़ाम है यहाँ भी शिद्दत पसंदी है। एक दूसरे के आलिम को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के मर्जा पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनका वो बदअक़ीदा है। उधर से कहा गया वो तो MI6 का एजेंट है और वो तो CIA का एजेंट है। ये भाई आपको क्या पता कौन किसका एजेंट है? आपको क्या पता कौन किसका एजेंट है? आप तो ये देखिए कि जो डिलीवर हो रहा है वो कहीं खिलाफे अहले बैत तो नहीं। डिलीवर हो रहा है अगर वो अहले बैत के फेवर में है तो कबूल कर लीजिए, खिलाफे अहले बैत के तो रद्द कर दिए, लड़िए ना। लड़ेंगे तो पार्टी भी बनेगी, गिरोह भी बनेंगे, वो उनको उनका हम उनकी मजलिस नहीं सुनते, उनका हम इनकी नहीं, फिर इदारे शामिल होंगे कि हम इनको नहीं पढ़वाना चाहते, हम उनको नहीं पढ़वाना चाहते। असल में होती हैं ज़ाती दुश्मनियाँ जो मजहब और मजलिस में निकाली जाती हैं। मैं तो इसी नतीजे में पहुंचा हूँ कि ज़ाती दुश्मनी होती है, लेकिन लोग उसको मजहब की बुनियाद में ले आते हैं, मजलिसों की बुनियाद में ले जाते हैं। लिल्लाह ये काम न कीजिए, ये काम न कीजिए। इंतशार वहाँ हो आपके यहाँ इत्तेफाक हो और इत्तेहाद हो, इसलिए कि आप रसूल को मान रहे हैं, आप अहले बैत अतहार को मान रहे हैं। और इस बात को भी रखिए, इमाम ने ये बात फरमाई है कि हर एक का ज़र्फ एक जैसा नहीं होता, हर एक का ज़र्फ एक जैसा नहीं होता, हर एक की मारिफत एक जैसी नहीं होती। मंजिले मारिफत का तो ये मरहला है कि मशहूर है कि अगर अबूज़र अपना ईमान सलमान पे जाहिर कर दे या सलमान अपना ईमान अबूज़र पे जाहिर कर दे तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर जो उनकी मार्फत है उसको ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, जो इनकी मार्फत है उसको वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको मुकस्सिर समझ रहे हो वो वाकई मुकस्सिर हो, या आप जिसको गाली समझ रहे हो वो वाकई गाली हो सकता है कि उसका मियारे मारिफत इतना बुलंद हो कि जो आपको हजम ना हो रहा हो। इस बात को फसाद का इशू न बनाइए, झगड़े का इशू न बनाइए, इसको लड़ाई का इशू न बनाइए, किसी को मुकस्सिर कहकर जलील न कीजिए, किसी को गाली कहकर उस पर तोहमतें न लगाइए, इल्ज़ाम न लगाइए। हर इंसान जो फर्श अज़ा पर आ रहा है तो ये यकीन जानिए मोहब्बत हुसैन में आ रहा है। जो फर्श अज़ा पर आ रहा है मोहब्बत हुसैन में, मियारे मारिफत अलग हो सकता है मेरा मियारे मारिफत कम हो सकता है आपका मियारे मारिफत मुझसे ज़्यादा हो। तो मैं अपनी ही हैसियत भर तो इमाम हुसैन का तज़किरा करूँगा।
गुजारिशात ज़रूरी हैं, हर तबके और हर गरोह के साथ हैं कि मिलकर रहिए, इसी में फ़ायदा है। एक दूसरे पे तंज न कसिए, इल्ज़ाम न कसिए। कोई अगर आपसे कम मारिफत रखता है तो आप ज़बरदस्ती उसको ज़्यादा मारिफत नहीं दे सकते। और माई के जो जिसकी ज़हानत है, जो जिसका ज़र्फ़ है, वो उतने ही का मुज़ाहिरा करता है, उससे ज़्यादा का मुज़ाहिरा हो ही नहीं सकता। अब हम अक़ीदे में तने तने हैं कि ये बात नहीं मानता है, हो सकता है उसके ज़र्फ़ में वो बात ही ना समा पाए जो आप मनवाना चाहते हैं। जो जितना मानता है, हाँ, बुनियादी अक़ीदों पे समझौता। अगर कोई अली वलीउल्लाह के खिलाफ हो जाए कि कहे अली चौथे खलीफा हैं, तो अब उससे कोई समझौता नहीं। कोई करबला के खिलाफ हो जाए तो अब उससे कोई समझौता नहीं। लेकिन अगर करबला के हामी है और अपने ऐलान कर रहा है कि हम मौलाए मुत्तक़ियान को रसूल अल्लाह के बाद बिला फस्ल खलीफा मानते हैं, गदीर का मौला मानते हैं, तो अब उस पर कोई ऐसा रकीक इल्ज़ाम न लगाएं कि उसका दिल दुखने लगे या वो कुछ रिएक्शन करने लगे। बुनियादी अकायद की अगर तर्जुमानी कर रहा है तो ये ज़रूर है कि हो सकता है उसकी मारिफत ज़्यादा हो सकता है उसकी मारिफत कम हो। और इसी बात को इमाम ने कहा कि जो हमारी मारिफत है क्या तुम्हारी भी है। सवाल करने वाले ने जब यही गाली और मुक़स्सिर के मौजू पे सवाल किया तो कहा जो हमारी मारिफत है क्या वो भी तुम्हारी मारिफत है। तो उसने कहा नहीं वो तो नहीं। तो क्या तुम्हारी मारिफत कम है, उस बुनियाद पर हम तुमको जलील करने लगे। उन्होंने कहा अगर कोई मारिफत में तुमसे कम है तो कोशिश करो कि बढ़ जाए, जितना ज़र्फ़ है उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन फितना न पैदा करो, फसाद न पैदा करो। कम से कम मवालियान अहले बैत को एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए। अगर अहले गदीर एक प्लेटफॉर्म पर रहें तो अहले सकीफा आपसे नजर भी नहीं मिला। मुकम्मल हो गई, बात अधूरी हो गई, खंदक तक आई बात, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। जंग खंदक में सहाबियों का रोल भी बहुत है। 3 असहाब के नाम तारीख़ में हैं कि जिनका रोल, एक ये नईम बिन मसूद हैं, एक अबू असलम अशहली हैं और एक सहाबी और हैं। एक सहाबी वो हैं कि जिन्होंने खुद खंदक खुदने के बाद खंदक को पार किया, सिर्फ इसलिए कि अगर जंग हो और कोई सूरत हाल उधर से इधर आ जाए या हमें उनका पीछा करना हो तो हम इधर से उधर चले जाएं। और ये जो अबू असलम अशहली हैं, इनकी ड्यूटी ये थी कि ये 200 मुसलमानों के साथ सिर्फ मदीने में थोड़ी थोड़ी देर पर नारे तकबीर बुलंद कर रसूल अल्लाह के नारे लगाते रहो। पूछा क्यों? का इसलिए कि जो लोग मदीने में हैं उनका दिल तवाना रहे। इनके जिम्मे ये काम था, ये 200 सहाबा के साथ सिर्फ नारे लगा रहे थे दिल बढ़ाने के लिए कि जो मुसलमान है उनका दिल बढ़ता रहे, जो काफिर हैं वो दहशत में घुसते रहे। ये नारे लग रहे, इसका मतलब ये कि नारे लगाना सीरत रसूल है। शियों की इजाद की हुई बिदअत नहीं है कि साहब ये तो नारे लगाते हैं, नारे हैदरी लगाते हैं। हाँ, हम नारे लगाते हैं, हर तरह के नारे लगाते हैं, तकबीर से भी कोई अदावत नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें शिनाख्त बन जाती हैं। हमारी शिनाख्त नारे हैदरी बन गई, इसलिए हम इस पर जोर देते हैं। हम मना थोड़ी करते हैं, आपका दिल चाहे आप लगाइए नारे तकबीर, लेकिन हमने इस नारे को, वो ये भी हमारा नारा, इससे इनकार नहीं, तकबीर हमारा नारा, मगर बात सियासी हालात की बिना पर हमने इसको तर्क किया, हमने इसको तर्क किया। और वो जो सियासी हालात हैं वो आपके पेश नज़र है, वरना ये तकबीर का नारा रसूल का नारा जो उन्होंने खंदक के मैदान में अपने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि 200 लोगों के साथ नारा लगाते रहो। इसका मतलब ये कि नारा लगाना सीरत रसूल। अब किसी को कभी नारे की भी मुखालिफत नहीं करनी।
نعرے ہیں تکبیر سے لے کر نعرے حیدری تک، سب آپ کو سیرت اہل بیت کی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تکبیر کی شروعات جنگ خندق میں ہے بطور نعرہ، اور نعرہ حیدری آپ کو کربلا میں نظر آئے گا، کربلا میں نظر آئے گا۔ تکبیر ادھر لگ رہی تھی، بار بار لگ رہی تھی، ادھر تکبیر لگ رہی تھی۔ ہم تکبیر سے دور اس لیے ہو گئے کہ سچے نعرے کا بہت غلط استعمال ہوا، بہت غلط استعمال۔ علامہ مجلسی نے لکھا، علامہ مجلسی کی میں عبارت آپ کو اردو میں سنا دوں کہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کے شمر نے نعرہ تکبیر یہ علامہ مجلسی نے لکھا، تکبیر بلند کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ اصل میں یہ تکبیر کا قتل کیا۔ علامہ مجلسی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تکبیر کا قتل کیا۔ تو چونکہ اس نعرے کو آپ نے اڈاپٹ کیا اور اہل بیت کے خلاف اڈاپٹ کیا، تو ہم نے نعرہ حیدری شروع کر دیا، اس لیے کہ اللہ کا نام لو یا علی کا نام لو، اس نے اپنا نام بھی علی رکھا، اس نے اپنا نام بھی علی رکھا۔ تو یا علی کہہ کر ہم کوئی اللہ سے غافل تھوڑی ہوتے ہیں، علی کے تھرو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا امام کا سر نعرے تکبیر کے ساتھ۔ تو نعرہ 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 حیدر، جمال محمد کمال علی، آواز بلند غور کیجئے کہ نعروں پر دوسری محرم کے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، فرات سے خیمے ہٹا لیے گئے، اور بی بی زینب نے غازی کے جلال کو روک لیا۔ پھر بیچ صحرا میں چٹیل میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ خیمے لگ گئے۔ جب یہ خیمے لگ گئے تو اب ہوتا یہ تھا کہ ہمارے جو شیعہ علماء ہیں، میں اہل سنت علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے تفصیل لکھی کہ کون کب آیا اور کیسے آیا۔ دوپہر کو دوسری محرم کو پہنچے، اور پھر یزید کی فوجیں آ گئیں، 2000 کا حر کا رسالہ تھا، 5000 کا ایک لشکر آ گیا اور خیمے ہٹ گئے۔ تیسری محرم کی صبح کو 10,000 کے رسالے کے ساتھ عمر سعد آ گیا۔ دوپہر کو شبس ابن ربیع آ گیا 20,000 سپاہیوں کے ساتھ۔ پھر شام ہوتے ہوتے سنان ابن انس یا قولی 10,000 لوگوں کو لے کر آ گیا۔ اب ادھر سے لشکر آ رہے ہیں، تو جب لشکر آتا تھا تو فوج یزید نعرہ تکبیر بلند۔ تیسری محرم کا یہ سلسلہ رہا۔ چوتھی محرم کا سویرا تھا، ایک لشکر آیا۔ ابو مخنف نے لکھا کہ ایسی تیز آواز ہوئی، گھوڑے کے ٹانکوں کی دھمک ہوئی کہ خیموں کے ارد گرد جو بچے تھے دوڑ کر اپنی ماؤں کی گود میں آ گئے۔ ایسی دھمک، ہتھیاروں کی جھنکار، زمین کربلا لرز رہی تھی، ایسا لشکر آیا، بچے ماؤں کی گود میں۔ بعض راویوں نے لکھا کہ اس دھمک کے ساتھ کچھ ایسے سانحات رونما ہوئے، ام رباب کا دودھ خشک ہو گیا۔ علی اصغر پر جو بھوک کا غلبہ ہے وہ چوتھی محرم سے حسین کا یہ بے عقیق پیاسا۔ بی بی زینب نے فضہ سے کہا کہ پتہ کرو یہ کس کا لشکر۔ فضہ نے کچھ دیر بعد آ کر خبر دی کہ یہ لشکر شمر بن ذوالجوشن کا۔ کربلا میں شمر کی آمد 2 بار، چوتھی محرم کو آیا ایک لشکر کے ساتھ چلا گیا، پھر 7ویں محرم کو ابن زیاد کا خط لے کر چلا،
तो शिमर का नाम सुना तो न जाने क्यों बीबी रोने लगी। अली की बेटी रो रही है। जाहिर है कि जब ज़ैनब रो रही हो तो सैदानियां घेर कर बैठ गई। बिनते अली क्यों रो रही? बिनते अली रोने की वजह बताइए। बीबी रो रही थी, रोने की वजह पूछी जा रही थी। रोते रोते बीबी ने एक जुमला कहा, कोई मेरे माजाए को बुला दे, कोई मेरे भाई को बुला दे। हिफ्जा दौड़ती हुई गई, जाकर कहा आका हुसैन की खिदमत में कि आपकी हमशीर रो रही है और कह रही है मेरे भाई को बुला दे। हुसैन भी आए, बहुत चाहते हैं अपनी बहन जनाब ज़ैनब। हुसैन भी आए। ज़ैनब ने जैसे ही हुसैन को देखा तो रवायत कहती कि अपनी जगह से उठी और अब भाई के सीने पे सर रख के रोने। आप सुनते रहते हैं मसाइब। ज़ैनब रो रही है, हुसैन ज़ैनब के सर पे हाथ फेर रहे हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, आप बस तसव्वुर करें तो शायद कुछ दर्द महसूस हो सके कि हमारी छोटी बहन अगर हमारे सीने पे सर रख के रोए, आपकी छोटी बहन आपके सीने पे सर रख के रोए, तो आप आंसू पोंछेंगे, चुप हो जाओ मेरी बहन, मेरे होते हुए रोने की क्या जरूरत? क्या बात है, हमें बताओ। लेकिन यहाँ मख्तल के फिक्रे कि ज़ैनब रो रही हैं, हुसैन हाथ फेर रहे हैं सर पर, कह रहे हैं रो ले मेरी ज़ैनब रो ले, रो ले मेरी ज़ैनब रो ले। हुसैन को मालूम है कि हमशीर को बादे असर रोने भी नहीं दिया जाएगा। बोला चाहते हैं कि ज़ैनब जिंदगी में रो ले मेरी बहन रो ले। जब कुछ गिरिये में इफाका हुआ तो बीबी ज़ैनब ने एक सवाल किया, भैया उधर लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, नारे तकबीर बुलंद हो रही है, आप किसी को नहीं बुलाएंगे? जनाब ज़ैनब ने कहा, बहन तुम कहती हो तो मैं बुलाता हूँ। और ये कहकर अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर, जब हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा गया, जब हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा गया तो खत जो शुरू हुआ वो यहाँ से मर्द फकी हबीब के नाम। ये हबीब की अजमत है। आखिरी फिक्रा बहुत तड़पाएगा जहाँ हुसैन ने लिखा कि हुसैन बेवतन की तरफ। सबको देखकर हबीब रो दिए। बस मुझे तफसील नहीं अर्ज करना। हबीब को 7वीं मुहर्रम को ये खत मिला और फिर हबीब की मुलाकात हुई मुस्लिम इब्न औसजा से। दोनों ने तय किया कि करबला जाएंगे। मुस्लिम इब्न औसजा अपनी बीवी और बच्चे को लेकर करबला गए। हबीब इब्न मज़ाहिर अपने गुलाम के साथ करबला पहुंचे। हबीब उस वक्त करबला पहुंचे जब फौज तरतीब दी जा रही थी। मैमने पर ज़ोहिर खैन रहेंगे, कल्ब लश्कर पर अब्बास रहेंगे। पूछने वाले ने कहा मैसरे पर का उम्मीदवार आना ही चाहता है। इतने में घोड़े के टापों की आवाज आई। हुसैन ने कहा, अली अकबर मेरे बचपन का दोस्त आ रहा है, इस्तेमाल करो। अब जो हबीब आए तो हुसैन की फौज कितनी थी? 72। लेकिन 72 लोगों ने फलक शगाफ नारा लगाया, नारा तकबीर। ये नारा जो खैमे तक पहुंचा तो अली की बेटी बेचैन होकर उठी हुई था, शायद मेरे भाई का कोई जानेसार आ गया। पता लगाओ कौन आया। ने कहा बचपन के दोस्त हबीब आए हैं। जैसे सुना हबीब आए हैं, शुक्र का सजदा किया, परवरदिगार तूने मेरे भाई के एक नासिर को भेज दिया। जाओ हबीब को सलाम करो। खुदा निगामी ने आकर आवाज दी, ये हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब अली की बेटी ज़ैनब ने आपको सलाम कहा है। हबीब ने रुखसार पे तमाचे मारे, अरे ये गुलाम इस लायक हो गए। पसंदीदा निगरानी गुफ्तगू तमाम। हबीब की जानिसारी जो करबला में है वो किताबों में है। हबीब शहीद हो गए, हुसैन पर जान दी, लेकिन सैदानियों ने हबीब को फरामोश न किया। आज भी जब ज़ियारत को जाएं तो पहले इज़्न दुखूल हबीब से लेना पड़ता है। आज भी बचपन का दोस्त हुसैन का पासबान बना हुआ है।
ज़न-ए-ग्रामी, अली की बेटियों ने हबीब को किस किस तरह याद किया, बहुत से मरहले हैं, बस आखिरी मरहला और मजलिस तमाम हो रही है। बस 2 या 3 मिनट की ज़हमत। करबला में सब शहीद हो गए, बीवियां कैदी बना ली गईं, कैदियों को जिंदान शाम तक ले जाया गया। शाम के जिंदान में नबी की इतरत है, नौहो बुगा है, आहोजारी है, यजीद की ज़ौजा हिंद है, जिसे मालूम नहीं है कि शाम के कैदी कौन है। उसने एक दिन कोशिश की कि इन कैदियों से मुलाकात की जाए, तो अपनी बेटी को लेकर आई जिसका नाम तारीख में रमला है। कैदखाने शाम में हिंद अपनी बेटी के साथ दाखिल हुई, हिंद बीवियों की तरफ चली गई। रमला 6-7 बरस की लड़की है, उसने इधर देखा उधर देखा, उसे बीवी सकीना दिखाई, वो उस यतीमा के पास आ गई। बीवी तुम कौन हो? अना सकीना बिन्तुल हुसैन। रमला ने कहा बीवी ये तुम्हारे गाल पे नील क्यों है? बीवी ये तुम्हारे कान की लवे जख्मी क्यों है? मैं यतीम हूँ, मेरा बाप मारा गया है। यतीमों के साथ यही सुलूक होता है। अब इसने अपना तारुफ कराया कि मैं यजीद की बेटी हूँ। कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश। तब बीबी सकीना की तमन्ना क्या क्या मोहब्बत है हुसैन से। फरमाया कि अगर कुछ कर सकती हो तो तुम्हारे बाप के पास मेरे बाबा हुसैन का कटा हुआ सर लाकर कुछ देर को मुझे दे दो, ताकि मैं अपने बाबा की जियारत करके तस्कीन करूं। रमला उठी और सर के निगहबानों के पास गई, मुझे हुसैन का सर चाहिए। निगहबानों ने कहा वो सर किसी को नहीं दिया जा सकता, यजीद ने सख्ती की है। तो रमला ने कहा कि अगर मुझे सर नहीं मिला तो तुम लोग अपने मनसब पे बाकी नहीं रहोगे। मजबूरन एक गुलाम को बुलाया गया, एक सर हवाले किया गया, सर कान में रखा गया, कान पोश से ढका गया। रमला लेकर जिंदाने शाम में आई, बीबी सकीना के सामने गुलाम ने सर रख दिया। बीबी ने आवाज दी, फूफी अम्मा देखिए बाबा का सर आया है। सैदानियां दौड़ कर आ गई, चारों तरफ बैठ गई। एक मुद्दत के बाद हुसैन के सर की जियारत करना है, खान पोश हटाया गया। बीबी ज़ैनब ने कहा बेटी तेरे बाबा का सर नहीं है, ये सर तेरे बाबा के फिदाई हबीब इब्न मज़ाहिर का है। सलाम अली की बेटियों पर रवायत में के जिंदान में बीच में हबीब का सर रखा गया। अली की बेटियों ने सीना पीट कर हबीब को पूछा दिया। ए हबीब, अली की बेटी ज़ैनब ने आपके लिए मातमजनी की, वो सर चला गया। बस इस रवायत का एक टुकड़ा और मजलिस तमाम, पूरी रवायत पढ़ने की सकत नहीं है, एक टुकड़ा और मजलिस तमाम। रमला सर लेकर आई और सरों के निगहबान से कहा कि ये किसका सर दे दिया? उसने कहा मैं हुसैन का सर पहचानता नहीं हूँ। एक संदूक में एक सर बड़े एहतमाम से रखा है, वो मैं दे रहा हूँ, शायद वो हुसैन का सर हो। वो सर निकाला गया, खान में रखा गया, खान पोश से ढका गया, सर को जिंदाने शाम में लाया गया। बीबी सकीना ने सामने सर आ गया, बीबी सकीना ने बीबी ज़ैनब को बुलाया, फूफी अम्मा देखिए बाबा का सर है। अब जो खानपोश उल्टा, कभी सर को देखा, कभी बाजुओं को देखा, कभी सर को देखा, कभी बाजुओं को देखा। तड़प कर कहा अब्बास, बहन के बाजुओं में रस्म बांधी गई। बीबी ने सुना चाचा का सर आया है, गोद में लिया, चेहरे पे चेहरा रख दिया। ए अम्मू, आपकी सकीना प्यासी है, हाजी रोशन अली इब्न दाऊद नासिर, शीरी माई दौले रोशन अली और मुहिब अली नासिर इब्न हाजी रोशन अली और जुमला मोमिनीन व मोमिनात। हाँ